محرم کے حوالے سے میں نے بات شروع کی تھی، تو اس وقت میں اس مسیح الزمان اور مہدی دوران کے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ لاکھوں کی تعداد میں ان احمدیوں کے سامنے یہ بات آ جائے، وہ احمدی بھی سن لیں جو نئے شامل ہونے والے ہیں، اور وہ بھی جو نوجوان ہیں، کوئی علم نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح بزرگوں کی عزت کو قائم کیا، کس طرح صحابہ کے مقام کو پہچانا، کس طرح شیعہ سنی کے فرق کو مٹایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام مسلمانوں کو جو روئے زمین پر بستے ہیں ایک ہاتھ پر جمع کر کے امت واحدہ بنانے کے طریق سکھائے۔ اسی طرح غیر الجماعت جو ہمارے بعض دفعہ خطبات سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ اس زمانے میں رحماء بینہم کی حقیقی تصویر بننے کے لیے سچی تعلیم کیا ہے۔ کچھ غور کریں، کب تک مسلمانوں کی کمزور حالت کا رونا رو کر، صرف ظاہری جلسے جلوس کر کے یا پھر دہشت گردی کر کے اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کا فرض اور حق ادا کرنے والا سمجھتے رہیں گے؟ کب تک دشمن کو اپنی بے نتیجہ اور ظالمانہ کارروائیاں کر کے اسلام پر حملے کرنے کے مواقع فراہم کرتے رہیں گے؟ بس چاہے مسلمان ممالک کی بدامنی اور بے سکونی اپنے ملکوں میں ایک دوسرے پر ظلم کی وجہ سے ہو، یا اسلام دشمن طاقتوں کے مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہو، اس کا حل اور قیام امن کا علاج اور مسلمانوں کے رعب کو دوبارہ قائم کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے اس فرستادے کے پاس ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور آپ کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے مشن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو تمام صحابہ کے مقام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں نے اگر اپنی اکائی منوانی ہے، اپنی ساکھ کو قائم کرنا ہے، اسلام کو غیروں کے حملوں سے بچانا ہے، دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہے، تو پھر شیعہ سنی کے فرق کو مٹانا ہوگا، آپس کے فرقوں کے گروہ بندیوں کے فرق کو مٹانا ہوگا، اس اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس میں کوئی فرقہ نہیں تھا، جس میں ہر صحابی قربانی کی ایک مثال تھا، نیکی اور تقوی کا نمونہ تھا، ایسا ستارہ تھا جس سے روشنی اور رہنمائی ملتی تھی۔ لیکن بعض کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دوسروں سے بلند بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلندی دی ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ اسی طرح حضرت عمر کا مقام، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا مقام ہے، حضرت امام حسین اور حسن کا مقام ہے، یہ درجہ بدرجہ اسی طرح آتا ہے۔ بس حفظ مراتب کے لحاظ سے صحابہ کے مقام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہوگا تو ہر قسم کے فساد مٹ جائیں گے، اور یہ سب فرق مٹانے کے لیے آخرین میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور ہر صحابی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قرابت دار کا مقام ہمیں بتا کر ان کی عزت و تکریم قائم فرمائی۔